يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ بات چل رہی تھی کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں لازماً مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بندہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اپنے اوپر جبر کرتا ہے اور دکھ سے تکلیف سے وہ شریعت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمہ قسمی سہولتیں مہیا کرتا ہے، اور اگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ بنا دیتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی اس کے اختیار میں ہے، اسی کا یہ منصوبہ ہے، اس نے منصوبے کے مطابق اس کو چلانا ہے۔ جو بندہ اس کی ہدایات کے مطابق اس منصوبے میں شامل ہو جائے وہ بندہ تو اس دنیا کی مشینری میں پرزہ ہے، فٹ ہو گیا، اور جس بندے نے اپنے اس فٹنگ سے مخالفت کی، ادھر ادھر ہوا، تو وہ جتنی دیر چل سکتا ہے چلے، وہ ٹوٹے گا بھی، برباد بھی ہوگا، آئندہ زندگی میں بھی اس کے لیے خرابیاں پیدا ہوں گی۔ یہ پورے کے پورے نظام کا وہ حصہ نہیں بنتا، تو اس نظام میں اتنی وسعت ہے کہ بندہ اگر مخالفت کرتا ہے تو نظام بدستور چلتا رہتا ہے، نہ آسمان پر سورج کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ چاند میں تبدیلی آتی ہے، نہ ہی دن رات میں تبدیلی آتی ہے۔ نظام اپنے وقت کے ساتھ، وقت کے مطابق، اپنے پروگرام کے مطابق چلتا رہے گا۔ وہ بندہ درمیان میں کرش ہوتا رہے گا، کبھی ٹانگ ٹوٹ گئی، کبھی بازو ٹوٹ گیا، کبھی کوئی بچہ خراب ہو گیا، کبھی کاروبار خراب ہو گیا، کبھی اور کوئی تباہی آ گئی، کبھی اور تباہی آ گئی۔ وہ کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا رہے گا، جس کے نتیجے میں اس کو سمجھ آ گئی تو شاید وہ سنبھل جائے۔ جب بھی اس کو سمجھ آ جائے توبہ کر لے تو پچھلی سب کچھ ختم، آئندہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمہ قسمی آسانیاں پیدا کر دے۔ لیکن اگر وہ نہیں سنبھلتا تو نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ساری عمر بوڑھا نہ ہوں، نہیں، اس کو ہونا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں بیمار نہ ہوں، نہیں، اس کو ہونا ہے، اور انجام کار پھر اس کے لیے بربادی اور تباہی ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو ان کی عدت کے مطابق۔ عدت کے مطابق طلاق کا مطلب میں سادہ بات پہلے سمجھا چکا ہوں کہ حیض ختم ہو، آپ کا پروگرام طلاق دینے کا ہے، پلاننگ ہو چکی، سمجھتے ہیں کہ نباہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، حیض ختم ہو، میاں بیوی کا تعلق نہ رہے، اس حیض میں اس کو ایک طلاق دے دی جائے، بس۔ اس کے بعد وہ رہے اپنے گھر میں، نہ وہ خود نکل جائیں نہ ان کو نکالا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔
جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ کر آگے نکلے گا فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب جب بندے نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا، ظلم کا راستہ اس نے اختیار کیا، تو اس کے بعد اس کو اگر ذہنی ٹینشن ہو جائے یا اس کے لیے کوئی بندہ کہیں جا کے کیس کر دے، کسی طریقے پر اس بندے کے لیے مشکلات آ جائیں، تو یہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کا حصہ ہے کہ اب یہ بندہ سکون میں نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اسی پروسیس کے اندر چلتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کرتا، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے کار کے مطابق پھر دوبارہ کوئی اچھی صورت دل میں نیکی پیدا کر دے۔ اب جو بندہ اس طریقے پر نہیں آتا، اب ایک طلاق ہو گئی، طلاق ہو جانے کے بعد اگر بات چیت نہیں ہوتی، گفتگو نہیں ہوتی، صلح و صفائی نہیں ہوتی، برادری درمیان میں نہیں آتی، یا آنے کے باوجود پھر صلح و صفائی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بڑے راستے کھولے ہیں۔ اس ایک طلاق کے بعد جب 3 حیض عورت کی عدت ختم ہو گئی تو اور دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ عورت اپنے گھر چلی جائے، مرد اپنے گھر بیٹھا ہے۔ اب جس طرح جس کی جو زندگی کا طریقہ کار ہے وہ اپنے حالات کو خود سنبھالے۔ البتہ یہ راستہ ایک باقی ہے دوبارہ، کہ اگر وہ زندگی کے کسی مرحلے میں جا کر، آج تو پریشانی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں تھا، طلاق ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، اب اس کے بعد عورت اپنے میکے میں ہے، مرد اپنے گھر ہے، اس کے بعد مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 10 سال، 20 سال، اگر اس کے بعد وہ دونوں واپس آنا چاہیں تو بغیر کسی رکاوٹ کے وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ درمیان میں کسی طرح کی کوئی حیل و حجت، کوئی شرائط کسی طرح کے نہیں ہے، وہ گھر بیٹھی ہے 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد اگر دوبارہ واپس آنا چاہیں تو وہ پہلا جو تعلق ٹوٹا تھا، وہ ٹوٹنے والا تعلق عارضی تھا، اب دوبارہ اس کو جوڑا جا سکتا ہے، تجدید نکاح ہوگی، وہ اپنے گھر آ جائیں، چلو بات ختم ہو۔ اب دیکھیں کتنا آسانی ہے، جس قدر وہ بندہ اپنے اوپر بوجھ برداشت کر سکتا ہے وہ کر لے۔ 20 سال کے بعد بھی، 30 سال کے بعد بھی اگر دوبارہ پھر دونوں گھر آباد کرنا چاہیں تو اسی پہلے تعلق کی بنیاد پر وہ اپنا گھر آباد کر لے۔ اور اگر وہ عورت کہیں اور شادی کرنا چاہے، جی سکتے، بسم اللہ شادی کریں، کوئی پابندی نہیں۔ جس طرح دوسرے لوگوں کو اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کا حق ہے، اسی طرح اس مرد کو بھی عدت ختم ہونے کے بعد اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کا حق ہے، یہ وضاحت کر دی گئی۔ اب جو بندہ اس طریقہ طلاق کو نہیں مانتا، یا اس نے جذباتی ہو کر بیک وقت غصے میں آ کر نہیں سوچا، نہیں اس کے لیے کسی طرح کا کوئی پلاننگ کی، اس نے نہیں اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کی، اس نے یک وقت طلاق دے دی، اس میں بھی گزارا چل جاتا ہے۔ اور اگر تینوں طلاقیں بیک وقت دے دیتا ہے، تینوں کی تینوں، تو پھر گرگے آگے بیٹھے ہیں، وہ اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس جنات کا بزرگ بڑا، فرمایا اس کا عرش ہے پانی پر،
وہ پانی پر بیٹھا ہے، عرش بچھا کے بیٹھا ہے، ہر روز دنیا سے اس کے بیٹے پوتے چیلے چانٹے اس کے پاس حاضری لگوانے کے لیے جاتے ہیں، سارے جائیں یا کم جائیں، یا جس چیز کو جو ضرورت ہے یا جو اپنے بابا سے ہدایات لینا چاہتا ہے وہ جائے۔ اس کے پاس بہرحال ایک مجلس لگتی ہے، اس مجلس میں ہر بندہ جا کے اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے جی میں نے فلاں بندے سے شرک کرا دیا، وہ چپ کے بیٹھا ہے، ہاں ٹھیک کیا چلو۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں بندے سے غلط کاری کرا دی، اس نے بدماشی کر لی، ٹھیک ہے جی ہو گیا کام۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے کم تول لیا، کوئی کہتا ہے جی فلاں بندے کو میں نے قسم جھوٹی قسم دلوا دی۔ وہ جو کسی نے کیا ہوتا ہے وہ ساری رپورٹ پیش کر دیتے ہیں۔ ایک بچونگڑا پیچھے بیٹھا ہے، جب یہ سارے بھوگے جاتے ہیں تو آخر میں اس کی باری آتی ہے، ہاں جی تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کچھ نہیں، میں تو بس ماڑا سا بندہ ہوں، ایسا 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 فلاں میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرا کے آج ان کو اس نتیجے پر لے آیا ہوں کہ ان کی آپس میں طلاق ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اصل شیطان وہ اٹھتا ہے، اس کو بلاتا ہے، بلا کے اس کے گلے ملتا ہے، کہتا ہے اصل کام تو نے کیا، یہ باقی تو سارے ایسے ہی ہیں، یہ تو صرف ٹکر کے دشمن ہیں، اصل کام تو نے کیا۔ اچھا اب اصل کام ہو گیا، آپ سوچیں اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ طلاق ہو گئی، جذباتیت ہوئی، طلاق دے دی اور فوری طور پر انتہا تک پہنچ گیا، طلاق طلاق طلاق۔ اس کے تو منہ کے چند لفظ ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا پھر آگے اب شیطنت شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک شیطنت لے کے آئی تھی اس کو، شیطان یہاں تک لے کے آیا تھا، اس کے بعد آگے اب مکمل شیطنت ہے، مکمل شیطنت۔ وہ کس طرح چلتی ہے؟ سب سے پہلے شام ہونے سے پہلے ہی میکے والوں کو خبر ہوتی ہے، وہ جناب اپنے نوجوان اکٹھے کرتے ہیں، بیٹوں کو اکٹھا کیا، بھتیجے آ گئے، برادری آ گئی، کوئی درمیان میں اونچ نیچ کرنے والے لوگ آ گئے، ایسی تیسی ان کی دیکھو فلاں موقع پر انہوں نے زیادتی کی تھی، فلاں موقع پر زیادتی کی تھی، وہ ساری پچھلی چھوٹی موٹی ساری باتیں یاد کر کے وہ اپنی بچی کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ تو لوگ آتے کے ساتھ ہی اپنے داماد کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کی جاتے؟ نہیں دیکھا انہوں نے بازار، نہیں دیکھا انہوں نے گھر، نہیں دیکھی انہوں نے مستورات، نہیں دیکھی گلی بازار، کچھ نہیں دیکھا، بس انہوں نے اپنا جوش ٹھنڈا کرنا، تیری ایسی تو انہیں طلاق دی۔ اچھا اب دے دی، ہو گئی بات۔ اب وہاں سے اٹھے، اب انہوں نے جا کر مقدمہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اس بات کو آگے پھیلانے کا اور آگے بڑھانے کا، وہ مقدمہ شروع ہوگا۔ ادھر سے بالمقابل وہ بھی مقدمہ شروع کرے گا۔ بس اس سے بھی پہلے اگر کوئی بندے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، محلے داری ہے، اکٹھے رہتے ہیں، تو مسجد چھوٹے گی، یہ بنیاد ہے۔ ہم ان کی مسجد میں نہیں پڑھتے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مسجد چھوٹ گئی۔ جہاں وہ ہیں وہاں ہم شادی میں نہیں جائیں گے، انہوں نے ہماری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، ان کی ایسی تیسی، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق بھائی، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، باقی رشتے دار ان کے ساتھ نہیں، جہاں وہ جائیں گے وہاں ہم نہیں جاتے، یا ہمیں رکھ لیں یا دیکھیں یہ شیطنت اب پھیل رہی ہے شیطنت۔ تعلقات ٹوٹ گئے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، برادری ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، مقدمہ شروع ہوا۔ مقدمے میں جا کے یا تو وہ تنسیخ کا دعویٰ کر دیں گے آگے چل کے، نہیں تو یہاں خرچ حرچے کا دعویٰ کریں گے،
یہ کاہے کا خرچہ ہے؟ ہماری عدالتیں اللہ ان کو عقل دے، اللہ ان کو علم دے. بے شعور لوگ ہیں، قطعاً بے شعور ہیں. وہ اس جاہلیت کے قانون کے تو پابند ہیں جو جوہلا نے لکھا، انگوٹھا ٹیک ہمارے ایم این اے، ایم پی اے اور دیگر لوگوں نے انگوٹھے ٹیک کے اس کو بنا دیا. اندر سے جو اصل شرارت ہے پیچھے سے لکھنے والوں کی، اس کا کسی کو پتہ نہیں. بھائی تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، تم اس طرح کے مقدمے اپنے کھاتے میں ڈالتے کیوں ہو؟ دونوں فریقوں کو پابند کرو کہ بچوں کو واپس گھر بھیجاؤ، پھر میرے پاس آؤ. قرآن مجید کا جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور جس کے اندر اللہ نے وعدہ کیا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دل ملنے کی کون سی صورت پیدا کرتا ہے؟ وہ تو نہیں رکھا. اب لاؤ جی، انہوں نے ڈگری دے دی، 15,000 روپے مہینہ دیا جائے، 20,000 روپے مہینہ دیا جائے. اب وہ غریب آدمی بیچارہ صبح مزدوری کرنے کے لیے اٹھتا ہے، شام کو دال روٹی تازی لے کے آتا ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا، ان کو 15,000 روپیہ مہینہ بیٹھے بٹھائے وہاں دلوا دیا. یہ نہیں پوچھا کہ وجہ کیا ہے. حالانکہ اختیار ہے، جج کے پاس اختیار ہے، پولیس کو بھیجے، وہ لازمن ان کو بلائے اور تنبیہ کر کے کیوں بیٹے کو گھر لے کے آئے. قرآن مجید نے جب اتنی شدت سے پابندی لگائی ہے کہ ان کو نہ نکالو گھر سے، ان کے گھر سے نہ نکالو، ولا یخرجنا، نہ وہ خود نکل جائیں. جو بندہ یہ کرے گا وہ اللہ کی حدود کو پھلانگ کے باہر نکل گیا. بھائی مسلمانوں کے معاشرے کو اصلاح کرنی مقصود نہیں ہے. اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو اپنی ہمت سے اپنے اختیارات کو فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان کی اصلاح کرے. اب اصلاح ہمارے یہاں کیا اصلاح ہوتی ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ لڑائی بھڑائی نہ ہو. لڑائی بھڑائی ہوگی تو پولیس آئے. لینے دینے کا معاملہ ہے، جہاں لڑائی شروع ہونی ہے وہ ہمارے پاس کوئی نہ آئے، تھانے کے اوپر لکھ کے لگا دی، تھانے کے اوپر لکھ کے لگا دی. لینے دینے کے معاملے میں ہمارے پاس کوئی نہ آئے. حالانکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا میں کسی بھی بندے کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی معاملہ کر لیتا تھا. لین دین کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا یا کوئی اور نقصان ہو جائے گا. نہیں، دو صورتیں ہوتی تھی. یا تو اس کا ایمان میرے پیسے کو واپس کرنے پر اس کو مجبور کرے گا، اور اگر اس کا ایمان کم ہے تو حکومت میرے ساتھ معاملت کرے گی اور میرا پیسہ واپس آ جائے گا. میں بے دھڑک اپنا پیسہ لگا دیتا تھا کسی بھی کاروبار میں. نقصان نفع تو اللہ کی طرف سے ہے، پیسے کا نقصان نہیں ہوتا تھا. کوئی بندہ بددیانتی کرتا ایسا نہیں ہوتا. لیکن اب میں صرف چند گنے چنے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی سے کاروبار نہیں کرتا. یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا میں زندہ موجود تھے. اب بجائے اس کے کہ حکومت اس بات کی ذمہ داری قبول کرے، انہوں نے لکھ کے لگا دیا کہ کوئی بندہ ہمارے پاس نہ آئے. اس لیے کہ مقصود اصلاح نہیں، پورے کے پورے معاشرہ، پورے کے پورے ذمہ دار لوگ وہ شیطنت کے نیچے دبے ہوئے ہیں. شیطان ہر بندے پر سواری کر رہا ہے اور جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح لوگ کر رہے ہیں. اصلاح مقصود نہیں ہے، ورنہ ان کو ڈنڈے لگاؤ کیوں باہر نکالیں. ملا لوگوں کی حالت یہ ہے. ایک حدیث آدمی اللہ نے اس کو کچھ دنوں کے لیے ہائی کورٹ کا جج بنا دیا. کراچی کی بات، یہی مسئلہ اس کے سامنے آ گیا. اس نے مجھ سے پوچھا، آیا نماز پڑھنے کے لیے مدرسے میں آیا. اسی موضوع پر بات چل نکلی، اس نے خود شروع کی. میں نے اس کو یہی آیت پڑھ کے سنائی. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اتنا پریشان ہوا، کہتے یار بوڑھا ہو گیا ہوں میں، ساری زندگی ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا. میں کہا اس کا مطلب تو سیدھا سادہ ہے، تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا. کہتا روز پڑھتا ہوں. میں کہ غلط پڑھتے ہو.
کھل گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کی پریشان ہو، کہتے یہ بات اللہ نے لکھی ہے، کہ یہ لکھی۔ اب ہو گیا جو ہونا تھا۔ یہاں قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ جس گھر میں میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں سکی، طلاق ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اصلاح کے اللہ تعالیٰ نے پروسیس بتایا اصلاح کا، کہ پہلے اس کو زبان سے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو اصل مقصود یہی ہے، اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر بستر سے الگ کر دو، یہ دوسرا مرحلہ۔ اگر وہ یہاں بھی نہیں سمجھتی تو پھر اس کو تھوڑی بہت دھول دھپا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر آگے پابندیاں لگائیں کہ اس کو چہرے پر نہ مارے، اس طرح نہ مارے کہ اس کی کوئی ہڈی ظاہر ہو جائے، اس طرح نہ مارے جس طرح غلاموں کو یا جانوروں کو مارا جاتا ہے، یہ طریقہ کار غلط، ہلکی پھلکی ڈراوا دھمکاوا بس۔ اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ اس کے لیے تلاش نہ کرو، اور آخری مرحلہ وہ یہ کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد اس کی طرف سے، ایک حکم فیصلہ کرنے والا میاں کی طرف سے، یہ دونوں کو بٹھاؤ۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں درمیان میں آنے والے بندے اصلاح کرنا چاہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو توفیق دے دے گا۔ اب اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں بیان کی، وہ کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب ایک حکم اس کی طرف سے آ گیا، ایک حکم اس کی طرف سے آ گیا، یہ دونوں مل کر فیصلہ کرنا چاہیں اور ان کا گھر آباد کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، ایک مرحلہ۔ اگر وہ پیچھے بھیجنے والے میاں بیوی یا ان کے ورثاء، ان کے ولی، وہ اگر چاہیں کہ ہمارے گھر کی، بچے کے گھر کی اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا۔ اگر ان چاروں فریقوں میں دو فریق سلو کرانے والے، دو فریق پیچھے سے اپنے نمائندہ بنانے والے، اگر یہ چاروں کے چاروں فریق ان میں کوئی بندہ بھی مس ہو گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی، اللہ کی اتنی توفیق کم ہو جائے۔ جیسے جیسے بات یہ دل کی ہے نا، بات کیفیت ایمان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی بندہ مس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اتنا ہٹ گئی، گڑبڑ ہو گئی۔ جس بندے نے شروع پہلے لفظ سے ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق کو الگ کر دیا اور شیطان کو درمیان میں لے آیا، کہاں سے اس کو کامیابی ملے گی؟ یوفق اللہ بینہما کہاں ہوگا؟ یہ سارے مراحل طے ہو گئے، سلو نہیں ہوئی، آخری مرحلہ ہے طلاق کا۔ اب دیکھیں طلاق ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ طلاق ہونے کے بعد پھر کہتا ہے یغنی اللہ کل من سعتہ، پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی وسعتوں سے ان دونوں فریقوں کو، ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو پہلے سے غنی کر دے گا۔ عورت کو مرد کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں مطمئن کر دے گا اور اس کے لیے آئندہ شادی کرنے کا بندوبست کرائے گا۔ مرد کو اللہ تعالیٰ آئندہ اچھی شادی کرنے کا کوئی اور اس کو موقع مہیا کرے گا، لیکن یہ کب ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو اسی طریقے پر لے کر بندہ چلے جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور درمیان میں شیطنت نہ آنے پائے۔ اگر درمیان میں شیطنت آئے گی تو پھر شیطنت بڑھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بڑا حساس ہے، بڑا حساس ہے۔ دیکھیں دو بندے، دو بھائی، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، کچھ بھی ہے، کاروبار کرتے ہیں، شرائط طے ہو گئی، اتنا پیسہ میرا، اتنا میرا، ٹائم تو بھی دے گا، میں نہیں دے گا، جو بھی شرطیں طے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا تیسرا ان کے اندر اللہ ہوتا ہے، دو بھائی وال شریک کار، تیسرا ان کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی بندے نے
بدیانتی کر دی، اس نے ناجائز کسی دوسرے کا حق اپنے بھائی کا حق کھا لیا اور بدیانتی کر دی، کھاتے میں لکھ دیا مشترک کھاتا، کھا گیا پہلا۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک خرابی کر لے گا، بدیانتی کر لے گا، اللہ درمیان سے نکل جائے گا۔ اب کہاں آئیں گی برکتیں؟ اللہ تعالیٰ تو شریک کار دو بنے، تیسرا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تیسری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود اندر آیا کہ ان کا یہ تعلق جو ہے یہ قائم رہے اور ان کو برکتیں دوں۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو درمیان سے نکال دیا، بدجانتی شروع ہو گئی۔ بدجانتی کے بعد فرمایا میرا تعلق ختم، چلو جی جاؤ خود کر لو۔ کہاں تک یہ بیل منڈے چڑھے گی؟ اتنا حساس معاملہ، یہاں قدم قدم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا، ہدایات دیں۔ پہلے یہ معاملہ گھر کی اصلاح کی یہ صورت ہے، دوسرے نمبر پر یہ کریں، تیسرے نمبر پر یہ کریں، چوتھے نمبر پر یہ ہے۔ اگر کوئی ایسی بات بن جاتی ہے کہ پھر اصلاح کی صورت ممکن نہیں رہتی تو آخری مرحلہ ہے طلاق۔ اس کے بعد پھر اللہ نے سرپرستی کی کہ طلاق کے بعد بھی میں ذمہ دار، یغنی اللہ کل من سعتہ، دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعتوں سے۔ اب اللہ کی وسعتیں کتنی ہیں؟ کون کون سے راستے اس کے پاس موجود ہیں گھر آباد کرنے کے؟ کون کون سے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے اس کے پاس وسائل موجود ہیں؟ کوئی بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے خود آگے ذکر کیا ہے، اللہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کو پورا کر چکی پھر ان کو روک لو۔ طلاق تو ایک ہوئی ہے، پھر ان کو روک لو عدت پوری ہونے سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 10 دن پہلے۔ خاوند کو اختیار دیا ہے جب طلاق دے دی جائے، طلاق دینے کے بعد وہ اپنی اجل کو پہنچے، مدت پوری کرنے کے مرحلے پر پہنچے، پھر کیا کرو؟ پھر ان کو روک لو۔ خاوند کو اختیار دیا کہ اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا ابھی تک وہ خاوند کے ماتحتی میں ہے، خاوند کی ماتحتی میں ہے وہ، اگر خاوند گھر کے حالات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اختیار دیا اس کو کہ وہ اس کو واپس لے لے۔ برادری میں 2 بندے اکٹھے کرے کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، آج میں اس کے ساتھ رجوع کرتا ہوں، آج میں اس کے ساتھ رجوع کرتا ہوں۔ بیوی پابند ہے، چاہے بھلے نہ چاہے وہ اس کے گھر آباد ہو، وہ اس کے گھر آباد ہو۔ یہ اتنا پاورفل کیا ہے خاوند کو، اس کو اختیار دیا۔ اب اس کے بعد معاملہ چل نکلا، جس بندے نے بیک وقت تینوں طلاقیں دے دی، حالانکہ شریعت نے جو طلاق دینے کا مرحلہ ذکر کیا ہے، ایک تو یہاں سورہ الطلاق میں آیا ہے، دوسرے مرحلے پر قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مرتبہ کا مطلب ہے کہ درمیان میں وقفہ آئے گا تو مرتبہ بنے گا۔ اب آپ آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، یہاں بیٹھے رہیں، مسجد سے باہر نہ نکلیں، عصر کی نماز ہو گئے، مغرب کی نماز ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر آپ گھر جائیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو آپ کیا کہیں گے؟ 12 بجے گیا تھا، بس وہ ایک ہی دفعہ مسجد میں گیا ہوں، 3 نمازیں پڑھ کے آیا ہوں۔ اور اگر آپ جمعہ پڑھ کے باہر چلے جائیں عصر کے لیے، پھر واپس تشریف لے آئیں، پھر کیا ہوگا؟ ایک دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، دوسری مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے گیا تھا۔ اب یہ مرتبہ ہے، الطلاق مرتان، 2 مرتبہ ہے طلاق۔ ادھر فرمایا طلاق دو تو طلاق دو عدت کے مطابق، وصل عدت کو شمار کرو۔ جس بندے نے تینوں بیک وقت دے دی، کون سی عدت شمار ہوئی؟ پہلی کی عدت شمار ہوئی یا دوسری کی عدت شمار ہوئی یا تیسری کی عدت شمار ہوئی؟ عدت شمار ہوگی تیسری کی، کرتے بھی یہ کچھ ہے، اور اس کی عدت ہے
3 مہینے یا 3 حیض، جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی مہینے میں عدت شمار نہیں ہوتی، جس کو حیض نہیں آتا اس کی عدت مہینوں میں شمار ہو، اس کے لیے 3 مہینے۔ اچھا، اب 3 مہینے اس کی عدت اور یہ عورت اس سے فارغ، ماں باپ اس کو پہلے دن ہی فارغ کر لیتے ہیں، آگے تعلق ختم، 3 ہو گئی نہیں۔ اب وہ شیطنت کے حد پہ چڑھ گئے، سارے کا سارا خاندان شیطنت نے آ کے اس کو سنبھال لیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کو پہنچے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اس کو معروف طریقے سے روک لو، او فارقوهن بمعروف، یا معروف دستور کے مطابق ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 گواہ بناؤ اپنے میں سے جو عدل و انصاف والے ہوں، گفتگو کرتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے وہ ڈنڈی نہ ماریں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت کو سیدھا سیدھا رکھیں، اس کے اندر خرابی نہ پیدا کریں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، تمہیں ان باتوں کے ساتھ تمہیں واعظ کیا جا رہا ہے، سمجھو ان باتوں کو، واعظ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو مجبور کیا اور حالات کے نہ چاہتے کے باوجود اللہ کے احکامات کے مطابق آیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی رستہ بنائے گا۔ اب دیکھو کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ نبھانے کی وعدہ نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ اس طرح پروسیس لے کے چلتا ہے تو اس طریقے پر چلنے والے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا، اس کو اس مصیبت سے نکلنے کا رستہ بنائے گا۔ اس لیے کہ عورت کے ساتھ تعلقات کا خراب ہو جانا یہ بندے کے صرف طبیعت ہی نہیں، دماغ اور دل ہی نہیں، پورے کا پورا خاندان اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک بندے نے بڑا عجیب لطیفہ لکھا، قرآن مجید نے کہا ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس موقع پر تمہارے دل دونوں کے ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں ان 2 عورتوں سے متعلق ہے۔ یہ بات وہ 2 عورتیں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ یا بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریشانی کا ایک معاملہ بنا دیا، مطالبہ کر دیا جی فلاں چیز چاہیے، فلاں چاہیے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم دونوں اصلاح احوال کر لو تو ٹھیک، ورنہ ان اللہ ہوا مولا، اللہ تعالیٰ وہ رسول کا ذمہ دار سرپرست ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی رسول کا مولا ہے، وہ صالح المومنین، اور مومنوں سے بھی نیک لوگ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، والملائکہ تو بعد ذالک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں، تم دونوں اکیلی رہ جاؤ گے۔ لطیفہ یہ پیدا کیا کہ دیکھا گھر میں تھوڑی سی پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے 2 مستورات، 2 بیویوں کے لیے پوری کائنات ایک خاوند کے ساتھ اکٹھی کر دی ہے۔ اللہ اس کے ساتھ، صالح مومنین اس کے ساتھ، جبرائیل اس کے ساتھ، اور سارے کے سارے ملائکہ اس کے ساتھ، باقی کیا بچا نہیں۔ یہ اس طرح پھرکی گھما دیتی ہیں۔
ان فرقی کو گھومنے سے بچاؤ کا کیا، تحفظ کا کیا ذریعہ ہے کہ بندہ اپنی لائن سیدھی رکھے. طلاق دینی ہے دے دے، کوئی حرج نہیں، ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، حد المقدور پسند نہیں. اور درمیان میں اگر کوئی بندہ وہ شیطان کے دھکے چڑھ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی. اس لیے کہ اس نے اصلاح تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، خیر خواہی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، قصبے اٹھا کے وہ بندے کو گمراہ کرتا ہے، اپنا بن کے تعلق داری پیدا کر کے پھر وہ اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. یہاں یہ بات ذکر فرمائی، آگے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ تو وہاں سے اس کو روزی دے سکتا ہے. اس کے تصور میں نہیں ہوتا کہ حالات کی اس طرح اصلاح ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ پیچھے وہی پروسیس لے کر آئے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اسی کے تھرو وہ یہاں تک پہنچے. اگلا معاملہ وہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد کون سا سیدھا راستہ اس کو دکھائے گا اور کس طریقے پر اس کے گھر کی اصلاح کرے. آج دیکھیں ہم جیسے فقیر لوگ جتنے پہلے طلاق کے معاملات سالوں میں آتے تھے، اب وہ مہینوں میں آنے لگے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر آنے لگے، اور ساتھ ساتھ گر کے بھی آنے لگے. وہ کہتے جی ہمارے پاس آؤ، ہم حلالہ کریں گے. وہ کہتے جی ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے، ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے. اللہ اکبر، یہ پھر بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ جانے والی بات ہے نا. جب بندہ اللہ کا راستہ چھوڑے گا، اس کو عقل و شعور ہی نہیں ہے، بیک وقت اس نے جذبات میں آ کر یکلخت طلاقیں دے دی، 1 گھنٹے کے بعد ہی دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر بھاگتے ہیں. پھر جب ملا لوگوں کے بعد بھاگتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح کے کرنے کرانے والے لوگ، یہ ان کی کیفیت اس طرح جس طرح کوئی بندہ کسی جانور کے لیے دوسرا جانور سانڈ کے طور پر گھر لے آئے. جس نکاح میں صرف یہ تصور ہو کہ میں نے چند دنوں کے بعد اس کو طلاق دینی ہے، چند گھنٹوں کے بعد اس کو طلاق دینی، بغیرتی کی، کنجر خانے کی آخری حد. باپ بھی موجود ہے، خامد خود موجود ہے، برادریاں دونوں موجود ہیں، دونوں برادریوں کے سامنے ہر بندے کو پتا ہے کہ نہ اس نے اس عورت کا خرچہ ہرجہ دینا ہے، نہ اس کے کھانے کے لیے کوئی شے اس کو مہیا کرنی ہے، نہ اس کے کپڑے لتے کی ذمہ داری اس کی ہے. یہ تو چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے اس کو گھر بلا کے لائے ہیں. کوئی محبت، پیار، شفقت، کسی طرح کی کوئی پلاننگ مستقبل کی کہ گھر کی آبادی کی صورت یہ بنے گی، گھر اس طرح سنبھالا جائے گا، اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں تو کتنے لمبے لمبے پلان ہوتے ہیں، ہو سکے یا نہ ہو سکے وہ الگ بات، لیکن یہ تصور نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے لیے ہے. نہ، یہاں یہ انسانیت ہی ختم، انسانیت ہی ختم. موتے کو ہم برا سمجھتے تھے، برا ہے، شریعت نے بھی اس کی منع کر دیا اس کو، لیکن ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے پیش نظر اس کو جائز قرار دیا تھا. اس کے اندر لمٹ متعین ہوتی ہے، مہینہ، 2 مہینے، سال، 6 سال، 10 سال، ایک وقت متعین ہوتا ہے. وقت متعین ہونے کے بعد وہاں طلاق نہیں چلتی، خود بخود وقت ختم ہوا، ختم ہوگی بات. لیکن جتنے عرصے تک اس نے اس کے ساتھ، عورت کے ساتھ متع کرنا ہے، اتنے حد تک تو اس کا خرچہ برداشت کرے گا نا، اتنے حد تک تو اس کے کپڑے لتے کا ذمہ دار ہوگا، اتنے عرصے تک کے لیے تو اس کے ساتھ وہ پیار، محبت، الفت ہوگی. اس کے ساتھ کیا، یہ تو الٹا
خرچہ لے کر بلیک میل کر کے پھر بدقیامتی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی جانور، انسانیت تو انسانیت بہت اونچی بات ہے نا، کوئی جانور دنیا میں، وہ جانور حرام ہو وہ جانور حلال ہو، کوئی بندہ کوئی شے بھی ایسی نہیں جو اتنی بغیرت ہو کہ وہ اپنے دوسرے شریک کار کو برداشت کرے، کتوں کی حد تک، بھیڑیوں کی حد تک، چڑیوں کی حد تک، مرغوں کی حد تک، کوئی بندہ کوئی شاید دنیا میں برداشت نہیں کرتا۔ صرف ایک سور ایسا جانور ہے جو باری کا انتظار کرتا ہے۔ پوری دنیا جب بندہ اپنے مقام سے گرتا ہے پھر ثم جعلناہ اسفل سافلین، پھر اس کو ہم نے پہلے تو اس کو اچھی تقویم میں پیدا کیا، انسانیت کو اشرف المخلوقات بنایا، اچھی تقویم میں اس کو پیدا کیا، ثم رددناہ الی اسفل سافلین، پھر اس کو دنیا کی سب سے نیچے 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 تک اس کو گرا دیا۔ جب وہ اپنی اصل مقام سے نیچے اترا تو پھر اس کے لیے کوئی راستے میں ٹکانا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں انسانیت سے وہ گیا، انسانیت سے گزرنے کے بعد وہ سور کی جیسی اس کی شکل، سور کی جیسی اس کی عادتیں بن گئیں۔ اس کو کوئی غیرت نہیں، کوئی دین کی اہمیت نہیں، کوئی غیرت نہیں کسی طرح کی۔ میرے ایک دوست ہیں بیلسی میں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے۔ اللہ اکبر۔ میں وہاں گیا، میں وہاں، اس نے مجھے ایک مزار دکھایا، کہتا ہے استاد یہ دیکھو مزار، اس کا باہر والا جنگلہ میں نے بنا کے دیا ہے، اس کے اندر فرش جو ہے یعنی ٹائلیں وہ میں نے لگوائی، اس کا دروازہ میں نے بنایا، اس کے جو مکان ہے اس کے اوپر جو کچھ لگا ہے سارا خرچہ میرا ہے۔ کاروبار میں جب کبھی تھوڑی سی کوئی اونچ نیچ ہوتی تھی تو میں یہاں دیگ پکا کے لے آتا تھا، جمعرات کو ڈھول بجتا تھا، دیگ بنتی تھی۔ ہمارے گھر ایک پیر آتا تھا، 22-25 سال کا نوجوان، ہٹا کٹا، وہ آبا و اجداد سے ہمارا پیر چلاتا تھا۔ بزرگ مر گئے، اب وہ آتا تھا، 15 دن ہمارے گھر رہتا تھا۔ ادھر ادھر سے مستور آتی تھیں، وہ جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے وہ سمجھتی تھی میں بخشی تھی۔ میں نے کہا حاجی تمہیں کبھی غیرت نہیں آئی تھی یار، تمہارے گھر میں ایک بندہ بیٹھا ہے اور تم اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہو؟ چولہے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا۔ وہ کہتا ہے استاد یہ کیا پوچھتے ہو، غیرت تو ہمیں اس وقت آنا شروع ہوئی ہے جب ہم اہل حدیث ہوئے، توحید آئی ہے تو غیرت آئی ہے اپنے آپ۔ یہ بھی آج تو نے سوال کیا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم اہل حدیث ہوئے اور ہمارا شعرا اہل حدیثوں میں ہوا، وہ بندہ یہاں آیا، آنے کے بعد ہمارے گھر نہیں آیا کہ جی چھوڑو وہ اہل حدیث ہو گئے، وہ اہل حدیث ہو گئے اب چھوڑو، وہاں نہیں جانا، حالانکہ اس کا یہی ٹھکانا ہوتا تھا۔ اب یہ کیفیت، جب بندہ اپنے مقام سے نیچے گرا تو پھر اسفل السافلین، سب سے نیچے نیچے سے نیچے گڑے، انسانیت سے سور کی خصوصیات اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا، بندے کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے۔ اور حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو وہ لوگ شریعت بنا کے دکھاتے ہیں، لکھتے ہوئے بندے کو ہاتھ کام جاتے ہیں، شرم آتی ہے، نہیں آتی۔ وہاں لکھ کر پھر انہوں نے باقاعدہ جگہ متعین کی ہوئی، پھر انہوں نے باقاعدہ سانڈ بٹھائے ہوئے حلالہ کرنے کے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو محترم بنایا، نکاح کا سلسلہ شروع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فخر کیا، اس بات پر
فخر کیا. کیسے؟ فرمایا میرا سلسلہ نسب مجھ سے لے کر اوپر آدم علیہ السلام تک، میرے اس لڑی میں کوئی بندہ بغیر نکاح کے پیدا ہو کہ میرے آباء و اجداد میں شامل ہوا نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے موجود ہونے تک میرے آباء و اجداد میں اس لڑی میں کوئی بندہ وہ ناجائز پیداوار نہیں ہے. کتنا بڑا فخر ہے، کتنی بڑی یہ جرأت ہے، اور کتنی بڑی غیرت کی بات ہے. کس حد تک غیرت کی بات. اب ایک بندہ وہ ایک طرف ماں سے حلالہ کر رہا ہے، دوسری طرف وہ اس ماں کی بیٹی سے حلالہ کر رہا ہے. دو بہنوں سے بعض اوقات اطلاعات ملی ہیں، بعض اوقات دو بہنوں سے ایک ہی دن میں حلالہ کیا گیا ہے، ایک ہی بندے نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ فلاں عورت حرام، فلاں ماں بھی حرام، بیٹی حرام، بہن حرام، پھوپھی حرام، خالہ حرام. اس کے ساتھ ساتھ چلتے 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 وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، یہ حرام. یہ بندہ کہاں سے گرا اور کہاں جا پہنچا. اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اعتماد تو کرے تو بندہ اللہ پر، اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. غیرت بھی ختم، حیا بھی ختم، دین بھی ختم، اور الٹا بے حیائی کی وہ آخری حد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیسر مستعار، مانگا ہوا سان. اس کو کوئی غرض نہیں اس گھر کے ساتھ، اس کو کوئی غرض نہیں کسی کے ساتھ محبت پیار اور الفت کے ساتھ. اس نے 5,000 روپیہ طے کیا ہے، وہ 5 ہی لے گا، بلکہ الٹا 10 لے گا. جان نہیں چھوٹتی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بندہ اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اب توکل کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.